خداوند کے مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج صبح ہم نے گلتیوں کے خط کے چوتھے باب کی 17ویں اور 18ویں دو آیات تلاوت کی ہیں، اور ان دونوں آیات میں خداوند کا بندہ پالوس رسول گلتیوں کی کلیسیا سے مخاطب ہے اور انہیں یہ بتاتا ہے کہ انہیں دوست بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ انہیں خارج کرایا جائے، کیونکہ وہ دوستی نیک نیتی سے نہیں کی جا رہی، اور جو کوشش ہے، اگر اس لفظ کو آپ انگریزی زبان میں پڑھیں تو وہاں پر انتھیوئزم جو ہے وہ لکھا ہے کہ یہ دوست کے ساتھ جو تمہیں دوست بنانا چاہتے ہیں، جو اس کے اندر جوش ہے، وہ آپ لوگوں کی عدالت کے لیے ہے، وہ فائدے کے لیے نہیں ہے۔ پالوس یہاں پر تسلیم کر رہا ہے کہ جو لوگ یہودیت نواز ہیں، جو شریعت پرست لوگ ہیں، وہ غلطیوں کے لوگوں کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں محبت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ دوست بنائیں اور انہیں فضل کی خوشخبری سے، حقیقی مسیحت سے جو ہے وہ خارج کروا دیں۔ اور میرے عزیزو، دنیا میں بہت سارے فرقوں کی یہی تکنیک ہے۔ جس تکنیک کو دنیا میں آپ سب سے زیادہ استعمال ہوتا دیکھتے ہیں، وہ غیر رسمی محبت ہے۔ وہ آپ کو دوست بنائیں گے اور ان کی ممکنہ توجہ جس بھی ممبر کی طرف ہوگی، وہ اسے پیار دکھائیں گے، وہ اسے حمایت دیں گے، اور بائبل ہمیں بتا رہی ہے کہ نیک نیتی اس میں نہیں ہوتی، اس میں مخلصانہ یا سچی محبت نہیں ہوتی۔ یہ واقعی کسی دوسرے ممبر کو توڑنے کے لیے اس تکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مسیحی کسی نہ کسی طور پر اس طریقے کو آج بھی استعمال کر رہے ہیں، اور کئی دفعہ لوگ اپنی محبت میں کھانے کی ضیافت اور کئی طرح کے اور ٹولز استعمال کرتے ہیں کہ کسی طرح کسی دوسرے فرقے کے ممبر کا جو ہے وہ توڑ کر اپنے گروہ میں شامل کر لیا جائے۔ اور یہاں پر چونکہ غلطیوں کی کلیسیا میں یہودیت نواز، شریعت پسند اساتذہ اپنی تعلیم پھیلا رہے تھے، اور پولس نے کہتا ہے کہ وہ تمہیں خارج کرانا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تمہیں خارج کرانا چاہتے ہیں۔ وہ پرجوش ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو پولس کے یہودیت نواز مخالفین ہیں، غلطیوں کے مسیحوں کو ان کے اپنے تفرقہ انگیز جو گروہ ہیں اس میں کھینچنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایسے مسیحی تیار کیے جائیں جو پہلے موسیٰ کی شریعت کے ماتحت ہو، ختنہ کرائیں اور شریعت کے اعمال پر توکل کریں،
اور پھر وہ یہ کوشش کریں کہ کسی طور پر ان کو اپنی طرف کھینچیں اور انہیں بتائیں کہ جب آپ شریعت بھی ساتھ پوری کریں گے تو آپ سپر روحانی گروپ کا حصہ بن جائیں گے۔ میرے عزیزوں، چونکہ وہ خارج کرنا چاہتے تھے، اور خارج کا جو لفظی مطلب ہے وہ اپنی طرف تمہیں بند کرنا چاہتے ہیں، اپنی طرف گھیرنا چاہتے ہیں، اور شریعت پسند غلطیوں کے اندر خدمت کر رہے تھے۔ ایک بار جب انہیں وہ یسوع اور پالوس رسول سے لگ کر لیں گے تو قانونی یا شریعتی جو ماہرین ہیں غلطیوں سے ان کی خدمت کا مطالبہ کریں گے۔ شریعت تقریباً ہمیشہ کسی نہ کسی قسم کی مذہبی غلامی سے وابستہ رہی ہے، اور میرے عزیزوں، یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ یہ جوش کیا لکھا ہے 18ویں آیت میں، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ نیک امر میں دوست بنانے کی ہر وقت کوشش کی جائے۔ یہ اچھی بات ہے کہ جوش دکھایا جائے، یہ اچھی چیز ہے۔ پالوس یقینی طور پر جوش کے خلاف نہیں ہے، اس کوشش کے خلاف نہیں ہے کہ آپ دوست بنائیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ مسیح ہمیشہ اچھی چیز میں اچھی نیت کے ساتھ پرجوش ہوں، وہ جوش سے بھرے رہیں اور دوست بنائیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہمارا جوش اچھی چیز میں ہو۔ ہمیں لوگوں کو بائبل سے ہٹا کر یا نئی تعلیمات کی طرف قائل کرنے کے لیے جوش نہیں دکھانا چاہیے۔ جو چیزیں بری یا خطرناک ہو، جن میں نیک نیتی نہ ہو، وہ جوش ٹھیک نہیں ہے۔ اور غلطیوں کے مسیحی بلا شبہ جو شریعت پسند لوگ تھے ان کے جوش سے متاثر تھے، وہ بڑے جوشیلے طریقے سے، وہ بڑے جو انتھیوئزم کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ، وہ شریعت کے ساتھ بڑے مخلص تھے، اپنے قائد کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں وہ بڑے پرجوش تھے۔ پالوس نے اتفاق کیا کہ پرجوش ہونا چاہیے، وہ کہتا ہے کہ جذبہ ہونا چاہیے، لیکن ہمیشہ اچھی چیز میں۔ جھوٹ کی خدمت میں، جھوٹی پریکٹسز کی خدمت میں جو ہے جوش خطرناک ہے، یہ جوش کوئی ٹھیک جوش نہیں ہے۔ آپ کو آج بھی کئی دفعہ کئی لوگوں کا جوش بڑا متاثر کرتا ہے۔ پالوس کہتا ہے کہ میں مسیح بننے سے پہلے جب یہودی تھا تو بڑا جوشیلا یہودی تھا، بڑا ہٹ دھرم تھا، لوگوں کو مارتا تھا، گھسیٹتا تھا، عبادت خانوں سے نکالتا تھا۔ کہتا میں بڑا جوشیلا تھا۔ آج بھی لوگ آپ کو اپنے جوش سے متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، پالوس نے جب جھوٹ کی خدمت میں بڑے جوش کے ساتھ وقت گزارا تھا تو اس پر افسوس کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں کھوکھلا یا ایسا جوشیلا تھا جس پر مجھے افسوس ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں اعمال کی کتاب، یہ حوالہ آپ گھر میں جا کر پڑھیے گا، جب وہ چرچ کو ستاتا تھا، 7ویں باب کی 58 آیت، لیکن ابھی ہم دیکھیں گے وہ افسوس کر رہا ہے اپنی اس جوشیلے پن پر۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب اور اس کی 9ویں آیت،
اس طرح سے لکھا ہے، کیونکہ میں رسولوں میں سب سے چھوٹا ہوں، بلکہ رسول کہلانے کے لائق نہیں، اس لیے کہ میں نے خدا کی کلیسیا کو ستایا تھا۔ جب وہ یہودی تھا تو بڑے جشیلے طریقے سے ہٹ درمی کے ساتھ وہ اس کام کو سر انجام دے رہا تھا، اور اپنے قائد کی، اپنے نظریے کی، اپنے ایمان کی فہرست کی لوگوں سے پیروی کرانا چاہتا تھا۔ پہلا تموتھیوس دیکھیے گا، پہلا باب اور 15ویں آیت میں بھی پالوس آپ کو افسوس کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ پہلا تموتھیوس اور پہلا باب 15ویں آیت میں یہ لکھا ہے، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ میں مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ وہ اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ یسوع مسیح گناہ گاروں کو نجات دینے آیا اور سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں۔ وہ اقرار کرتا ہے اس بات کا کہ پہلے جس نظام کے لیے، یہودیت کے لیے وہ اتنا پرجوش تھا، اس پر اسے افسوس ہے۔ اور یہاں پر غلطیوں چوتھے باب کی 18ویں آیت کے آخری حصے میں ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے، نہ صرف اس وقت جب میں تمہارے پاس موجود ہوں۔ پالوس چاہتا تھا کہ غلطیوں کو اس وقت اچھی باتوں کے لیے جوش و جذبہ دکھایا جائے جب وہ غیر حاضر تھا، نہ صرف اس وقت جب وہ ان کے درمیان موجود تھا۔ پالوس کی یہ خواہش ہے کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں اپنے جوش اور جذبے کو اس فضل کی خوشخبری کے لیے دکھائیں، اس کے آنے پر ہی یہ دکھاوا نہ کریں۔ اس لیے میرے عزیزوں، آج جس اپیل کو میں آپ کی زندگی میں دے کر بھیجنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جب آپ غلط تعلیمات کے ساتھ، آپ غلط ریاستوں کے ساتھ اپنا جوش اور جذبہ دکھاتے ہیں تو ضرور اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا وہ فضل کی انجیل کے مطابق ہے، وہ بائبل کے کلیسیائی عبادات کے نظم و ضبط کے مطابق ہے۔ خالی جوش جو جھوٹ کے ساتھ اور غلط پریکٹسز اور ریاستوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، وہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے بعد میں پالوس کی طرح پچھتانا پڑ سکتا ہے، اپنے اوپر افسوس کرنا پڑ سکتا ہے۔ سو ضرور ہے کہ ہم عقل سے بھی چلیں اور روح سے بھی چلیں، تاکہ ہمیشہ خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ خداوند مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کا فضل بخشے، آمین۔ آئیے